نسلیں فقیر محرم میں بنتی رہیں گی. جو بچہ پیدا ہوگا سب کو فقیر منگتا بنا کر گلیوں میں لوگ پھیرائیں گے. اچھا لوگ بھی گھبراتے ہیں اس کو نہیں دیا تو ہمیں کوئی مسئلہ ہو جائے گا, اس کو وہ پیسے دے رہے تھے, اس کو وہ پیسے دے رہے تھے. اللہ اکبر. یعنی اس طریقے سے اب آگے لوگوں کے اندر یہ جہالتیں بڑھتی ہوئی جاتی. تو اس لیے غلط کام کی منت مانی, بالکل میرے بھائیوں اس سے توبہ بھی کریں, اس کو ختم کریں, اور توکل اللہ پر رکھیں, بھروسہ اللہ پر رکھیں. اب بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کوئی کام ایسا جا کہ جو تھا ہی غلط, اب اس کو چھوڑ دیا اور دوسری طرف کوئی نقصان پہنچ گیا, تو ہم اتنے کمزور عقیدے والے ہیں کہ فوراً کہیں گے اس وجہ سے ہوا. یہ کوئی نہیں سوچتا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ ہوا, فجر میں سوتا رہتا ہوں اس وجہ سے یہ ہوا, زکوٰۃ میں ہو سکتا ہے کمی رہ گئی اس وجہ سے یہ ہوا, کاروبار میں کوئی جھوٹ دھوکے دیے اس وجہ سے یہ ہوا. یہ نہیں کوئی سوچے گا, غلط کام کی طرف کہے گا ہاں وہ رہ گیا تھا یہ ہو گیا. ارے میرے بھائی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں. حضور کے 3 بیٹے تھے, تینوں بیٹے بچپن میں ہی انتقال کیے. تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ اور آپ کے بیٹے حضرت قاسم جنہیں طیب بھی کہا جاتا ہے, یہ مکہ مکرمہ میں انتقال کر گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. مدینہ منورہ میں آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم, ایک ہی شہزادے بیٹے جو مدینہ منورہ, ان کا انتقال ہوا. اور اس وقت بھی یہی کیفیات, سورج گرہن لگنا, اس طرح کی چیزیں ہوئی. تو لوگوں نے کہا کہ اس وجہ سے ہوا, یہ جو لگا ہے سورج گرہن یہ اس وجہ سے ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو خطبہ ارشاد فرمایا, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں جنہیں اللہ ظاہر کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہو. کسی کی موت کی وجہ سے یہ نہیں واقعہ ہوتا کہ وہ موت ہوئی ہے ادھر سے یہ واقعہ ظاہر ہو. حالانکہ آپ اس وقت بڑے غمگین تھے. ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال پر تیسرے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وصال کر رہے ہیں. ابراہیم رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, 4 بیٹیاں شہزادیاں, بی بی زینب, ام کلثوم, رقیہ, فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن, یہ 4 شہزادیاں ہیں. بیٹے 3 تھے, تیسرا بیٹا مدینے میں فوت ہو گیا. آنکھوں سے آنسو بھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تدفین ہو رہی تھی تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا میں نے اس طرح کے رونے سے تمہیں منع نہیں کیا, یہ آنسو آنا یہ تو دل کی نرمی ہے, یہ دل کی نرمی, وہ تمہیں میں نے چلانے, پیٹنے, سر پیٹنے, سینہ پیٹنے اس سے منع کیا ہے. اس سے منع تھوڑی کیا کہ آنسو آ جائیں, اس سے نہیں منع کیا. تو وہ آپ غمگین تھے, مگر جب لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے سورج گرہن, تو حضور خطبہ دینے بیٹھے اور پھر آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا یہ نہ سوچو اس وجہ سے نہیں, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو میرے بھائی اگر کوئی نقصان بھی ہو جائے تو آدمی اللہ سے اور ڈرے, خوف کی طرف آ جائے, رب سے پناہ مانگنی چاہیے, عافیت سلامتی مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ ہمیں نقصانوں سے بچائے. لیکن حادثات ہو جائیں تو اسے کسی غلط چیز کی طرح منسوب نہ کریں کہ میری فلاں الٹی سیدھی منت رہ گئی تھی تو اس وجہ سے میں نے یہ کہا, فلاں وجہ سے یہ ہوا. اچھا والدین کو سمجھانا, بڑی عمر والوں کو سمجھانا مشکل ترین کام بعض اوقات ہوتا ہے. اولاد سمجھ بھی جائے لیکن بعض ضعیف یا بڑی عمر والے وہ کہتے ہیں ہم شروع سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اب ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے میرے بھائیوں کہ شروع سے کرتے ہوئے آ رہے, شروع سے کرتے. حضور السلام نے مکے کے اندر جب یہ درس دیا ہے کہ اللہ کو مانو, یہ شرک چھوڑو, تو کافروں نے سب سے پہلے یہی کہا تھا, آپ کے رشتہ داروں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ آباء و اجداد سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں, یہ تو شروع سے کرتے ہوئے. فرمایا جو غلط ہے چھوڑنا پڑے گا, جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو اس لیے کبھی اس طرح تصور یہ نہ بنائے. تو لہذا محرم کے مہینے میں
نفلی روزے رکھیں، عبادت کریں، صدقہ کریں، اہل بیت طہار رضی اللہ تعالی عنہم اور بالخصوص امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شانیں، عظمتیں یہ بیان کریں، نیاز کریں، یہ کریں آپ کام۔ ان کی یاد میں سبیل لگائیں، پانی مسلمانوں کو پلائیں، کہیں مستقل پانی کے کولر سسٹم یا کہیں بھی آپ کوئی بھی ایسا پلانٹ لگا دیں ان کے اصالہ ثواب کے لیے، سبحان اللہ، یہ نیاز ہے، یہ ثواب کے کام۔ مگر ایسے کاموں میں مت پڑیں جو گناہ کے کام ہو اور جن کی شریعت بالکل اجازت نہ دیتی ہو۔ نہ ایسے میں اپنے بچوں کو شریک ہونے دیں کہ وہ محرم کے مہینے میں ڈول پیٹنے میں شامل ہو جائیں، وہ محرم کے مہینے میں کوئی چڑھاوے چڑھانے میں شامل ہو جائیں۔ نہیں، ذکر خیر کریں، ذکر محبت یہ عام کریں، یہی ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔